الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، جزاء الاعمال، اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، چاہے وہ اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں، یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو کہ جو عمل میں کروں اس عمل کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے. ہر عمل کا نتیجہ ہے. بدن سے نکلنے والا ایک ایک عمل، چاہے وہ عمل اچھا ہو یا برا، اس کا اثر جو ہے نا ظاہر ہوگا. علماء نے 5 باتیں لکھی ہیں، ذہن میں رکھ لیں کہ کس طرح ہمارے عملوں کا ہماری زندگیوں پر اثر پڑتا ہے. ایک ہے سب سے پہلے ہماری اندرونی زندگی، اچھے کام اور برے کام، نیکیوں کا اور گناہوں کا اثر ہمارے اندرون پر پڑتا ہے، ہمارے قلب پر، ہمارے دلوں پر، ہمارے اندر کی زندگی پر. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، ہم ان کے لیے محبتیں ڈالیں گے. محبت دل کی چیز ہے، محبت دل کی چیز ہے. ایک جگہ فرمایا اللہ کا ذکر کرو گے تو دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہوگا. یہ نیک عمل کے اثرات اندر پیدا ہو رہے. اور برے عمل کے اثرات اندر کیسے پیدا ہوں گے؟ جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو اندر کی زندگی، اندر کی دنیا تنگ ہو جاتی ہے. حالانکہ ظاہری اعتبار سے بہت سی کشادگی ہے چیزوں میں، رہن سہن میں، کھانے پینے میں، لیکن گناہ کا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ انسان کی زندگی پر ایسے بھی مرتب ہوتا ہے کہ ساری کشادگی کے باوجود اسے دنیا تنگ نظر آئے گی. اس کو کہتے ہیں انقباض. جیسے قبض ہو جائے تو اسی طرح زندگیوں میں انقباض. ومن اعرض عن ذکری، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو میری یاد سے، میری اطاعت سے پیٹ پھیرے گا فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. یہ دنیا میں ہے. ایک چیز وہ ہے دل پر. دوسری جو چیز ہے ہمارا ظاہر ہے. نیک کاموں کا، نیک اعمال کا اثر ہمارے جسم پر پڑتا ہے. نماز حدیث میں آتا ہے جس کے بہت سے فوائد ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز سے صحت ملتی ہے، روزے سے صحت ملتی ہے، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے نا. تو یہ نیک کاموں کا اثر ہمارے جسم پر کیسے پڑ رہا؟ دیکھیں، ایک ہے ہمارے قلب کی دنیا، ایک ہے ہمارے جسم کی دنیا. نماز پڑھو، زندگی چہرے پر جو ہے ایک عجیب سی نورانیت، ایک صحت آدمی پر، تقوی والی زندگی پر. تقوی ہے، اس کا اثر ظاہری زندگی پر، جسم پر پڑتا. حضرات صحابہ کی جو فٹنس تھی، ان کی جو صحت کا ایک راز تھا، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرات صحابہ نیکیوں پر تھے. نیکیوں کے جسمانی، روزوں کے کتنے جسمانی فوائد ہیں. اور اسی طرح گناہوں کا اثر ہمارے جسم پر کیسے پڑتا ہے یہ بھی بیان کیا. جب آدمی گناہ کرتا ہے، دیکھیں نا، اس کے حافظے پر اثر پڑتا ہے. حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. حافظہ کمزور ہو گیا، گناہ کی وجہ سے عقل کمزور ہو گئی، گناہ کی وجہ سے کئی بیماریاں آتی ہیں حدیث پاک میں. تو ایک ہے ہمارے اندر کی دنیا، ایک ہے ہماری جسمانی دنیا، اور تیسری چیز ہے ہمارے دائیں بائیں. کیا مطلب؟ ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارا کاروبار. اس کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہنے والے. ہمارے نیک عمل کا اثر بھی ان پر پڑتا ہے، برے اعمال کا اثر بھی ان پر پڑتا ہے.
یہ تیسری چیز. یہ 5 باتیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے. قانون مکافات، جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس عمل کا نتیجہ کیسے مرتب کرتے ہیں ہمارے دل کی دنیا پر، ہمارے جسم کی دنیا پر. گناہ کی وجہ سے بچوں میں جو ہے نا نافرمانی آتی ہے، گناہ کی وجہ سے ہمارے کاروبار کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، نیکیوں کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں برکتیں آ جاتی ہیں، ہے نا. نیکی کی وجہ سے ہمارے دنیا کے کام آسان ہو رہے ہیں. یہ سب دائیں بائیں. اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے یعنی آسمانی اور زمینی مخلوق، فرشتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب کوئی نیک کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس سے محبت کرتے اور وہ محبوبیت کا اثر لوگوں کے دلوں میں ہو جاتا ہے. اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو آسمان کے فرشتوں کے دلوں میں جو ہے نا اس کی جو ہے نا نفرت پیدا ہوتی ہے. گناہ کون سا گناہ؟ یہ گناہ جس پر باقی رہے، جس پر جم جائے، گناہ ہو کے معافی مانگ لے، وہ الگ چیز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 5ویں جو چیز ہے جو بڑی غور سے سنیں، یعنی مطلب پوری ایک خلاصہ ہے کہ ہر نیک کام کا اثر نیک کام پہ پڑتا ہے اور ہر برے کام کا اثر برے کام پہ پڑتا ہے. کیسے؟ چھوٹی نیکی بڑی نیکی کا دروازہ ہے. چھوٹی نیکی بڑی نیکی کا دروازہ. اگر آپ چھوٹی نیکی کریں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ آپ کو اس سے اور آگے کی نیکی کی توفیق دیں گے. چھوٹا گناہ کریں گے تو اس کی نحوست سے بڑے گناہ کی طرف آدمی جائے گا. اسی لیے کبھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا. ہاں، یہ 5 باتیں ہیں، ہم اس کو ذہن میں رکھ لیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ انسان جب نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کا اثر اس کے دل کی دنیا سکون اللہ اٹھا لیتے ہیں. نیکیوں پر اللہ سکون دل میں ڈالتے ہیں. جسم صحت مند ہوتا ہے، اس کے اثرات جسمانی صحت پر پڑتے ہیں. گناہوں سے اس کے اثرات جسم کی بیماریوں پر پڑتے ہیں. اور پھر ہمارے دائیں بائیں رہنے والے جو اولاد ہیں، گھر والے ہیں، ان سب پر ہماری نیکیوں کے بھی اثرات پڑتے ہیں، برائیوں کے. ہم نماز پڑھتے ہیں، گھر کے اندر نماز نہیں پڑھتے. ایسے نہیں کہ ٹھیک ہے کوئی مرضی نہیں. ہم اس کا ماحول بنانا ہے نا، اس کا ماحول بنانا ہے کہ دیکھیے اس کا اثر پڑے گا بڑی محبت کے ساتھ، فضائل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. ہاں. اور پھر چوتھی جو چیز ہے، آسمان کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں. اور جیسے 5ویں چیز، ہر بندہ جب چھوٹے عمل کو کرتا ہے اس عمل کا اثر بڑے عمل پر اللہ لے جاتے ہیں. اسی لیے علماء بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، چھوٹی نیکی مہمان ہے بڑے نیکی کا. جب انسان چھوٹی نیکی کرتا ہے تو اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے بڑی نیکی جو ہے اس کی زندگی میں لانے والے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کبھی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو اور کبھی گناہ کو معمولی مت سمجھو. ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو ذہن میں رکھ کر، اس کو یاد رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جزاء الاعمال، یہ کتاب جو ہے حضرت نے جو لکھی ہے، جیسے میں نے گزشتہ بھی عرض کیا کہ 2 چیزیں ہیں، ہماری زندگی اللہ کی فرمانبرداری پر آئے اور نافرمانی سے بچے. اس کا نام ہے بندگی، عبادت. اسی کا نام ہے عبادت اور بندگی. عبادت کہتے ہیں کرنے کی چیزوں پر کرنا، بچنے کی چیزوں سے اپنے کو بچانا. جب ہم گناہ سے کیسے بچیں گے، اس کا نقصان ہمیں پتا ہو، کیونکہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے. اس عقل کے ذریعے وہ نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. ایک نقصان آخرت کا ہے، ایک نقصان دنیا کا ہے. ایک نقصان آخرت کا، ایک نقصان دنیا کا. تو پہلا جو چیپٹر ہے، پہلا جو باب ہے، اس بارے میں ہے کہ نافرمانی کا، گناہ کا دنیا میں نقصان کیا ہوتا ہے. یہ یقین کوئی آدمی نقصان پسند نہیں کرتا ہے بھائی. کوئی آدمی نقصان نہیں، یقین پیدا ہو کہ بھئی کہ اس کا نقصان کیا ہے. تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ باتیں، یہ سب سے پہلی بات
قرآن پاک آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واقعات کو بیان فرمایا. ان واقعات کے اندر افراد ہیں، اقوام ہیں، انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی مختلف طریقوں سے، کسی نے شرک کے ذریعے، کسی نے کفر کے ذریعے، کسی نے جو ہے تکبر کے ذریعے، کسی نے حسد کے ذریعے، کسی نے شہوت کے مختلف طریقوں سے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو پکڑا، موقع دیے، مہلت دیے. اللہ سے زیادہ کوئی جو ہے نا ڈھیل دینے والا نہیں ہے. اللہ بہت ڈھیل دیتے ہیں، بہت موقع دیتے ہیں، لیکن جب وقت آیا تو اللہ نے پکڑا. جیسے سب سے پہلا واقعہ ہے قرآن پاک اگر کھولیں، شیطان کا، ابلیس کا. شیطان ابلیس جو ہے نا آسمانوں میں رہتا تھا، فرشتوں کا جو ہے انہیں معلم الملائکہ، اللہ کا قرب کیسا تھا، کیسی جگہ رہتا تھا، کیا کام کرتا تھا، سوچے. لیکن جب اس نے گناہ کیا، وہ تو جب قیامت قائم ہوگی تو اس کے بعد کا نظام الگ ہے، لیکن دنیا میں اس کا کیا نقصان ہوا دیکھیں. اللہ کا جتنا قرب تھا اللہ سے اتنی دوری ہو گئی، اس کی مقام قرب سے مقام بعد کی طرف چلا گیا. یہ ہے گناہ کا نقصان بتا رہے ہیں. شیطان شطن سے ہے. شطن کہتے ہیں دور ہو جانا، الرجیم کہتے ہیں مردود ہو جانا، ملعون. کتنا وہ فرشتوں کے ماحول میں، رحمتوں کے ماحول میں، لیکن جب گناہ کیا تو رحمت سے لعنت کی طرف، قرب سے بعد کی طرف، اور پاکیزہ ماحول سے برے ماحول کی طرف ہے. نہیں، یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ بتا رہے، دیکھو بھئی اس کا نقصان ہے. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دیکھ لیں، قوم عاد دیکھ لیں، قوم ثمود دیکھ لیں، قوم لوط دیکھ لیں، قوم شعیب دیکھ لیں. ان سب کے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا. ان سب کو ہم نے پکڑا. وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کسی پہ زیادتی نہیں کی. بھائی اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے ظلم کیا اپنی جان پر. قوم لوط نے گناہ کیے، قوم شعیب نے حق تلفی کی، قوم سبا نے انہوں نے حق تلفی کی، قوم عاد نے اب تکبر کا گناہ کیا شرک اور کفر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کیسے پکڑ. یہ تاریخ ہے قرآن پاک کے اندر، چاہے اقوام ہو، فرعون اور قارون، افراد ہوں، ان سب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ گناہ کا دنیا میں کیا نقصان ہو رہا ہے وہ بتا رہے ہیں. وہ جہنم آخرت وہ بات کی بات ہے نا. اب سب سے پہلے یہ تو کیونکہ ہمارے سامنے اب دنیا ہے، یہ ہمیں سامنے ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی پہ زیادتی نہیں کرتے. لیکن جب بندہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، جم جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ کرتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے جب قبرص فتح ہوا تو ایک کنارے بیٹھ کر رو رہے تھے. تو ایک صحابی ہیں حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جا کر پوچھنے لگے کہ آپ آج تو جو ہے بہت ہی فتح کا دن ہے، یہ علاقہ فتح ہوا، بہت بڑا علاقہ فتح ہوا ہے، خوشی کا دن ہے، تو آپ رو کیوں رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بات اصل میں یہ ہے، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے اللہ نے وہ زمین، وہ علاقہ ان سے لے کر ہمیں دیا، اگر ہم لوگ بھی وہی گناہ کریں گے تو اللہ ہم سے یہ نعمت لینے والا ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابہ کی جماعت میں حکیم الامت ان کا لقب ہے. کیسی حکمت کی بات انہوں نے کی. یعنی اللہ کو کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں. اللہ کہتے ایمان اور عمل، بس ایمان اور عمل کے ساتھ آؤ، بس ہمارا معاملہ تمہارے ساتھ یہی ہے. تو کچھ حدیثیں ہیں حضرت نے لکھی ہیں، میں انشاءاللہ اس کو پڑھوں گا، آپ حضرات اس کو توجہ سے سنیں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، یقیناً آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے
گناہ، اس گناہ کی وجہ سے جو اس نے کیا ہے. یہ بہت آگے مستقل ایک فصل، ایک چیپٹر ہے اس پر. کتنی بڑی حدیث ہے. رزق میں جاب، بزنس، مال، صحت، عزت، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان الرجل، یقیناً آدمی، ایک رزق اس کو ملنے والا ہوتا ہے، ایک رزق اللہ کی طرف سے دیا جانے والا ہوتا ہے، لیکن ایک گناہ اس سے ایسا ہوتا ہے، اس کا نقصان اس پر ایسا اثر کرتا ہے کہ وہ لا یحرم، محروم کر، ضرور بھی ضرور محروم کر دیا جاتا ہے. اسی اللہ سے ایک دعا ہے حدیث میں، اے اللہ میں اس گناہ سے معافی مانگتا ہوں جس گناہ کی نحوست سے رزق کے دروازے بند ہو چکے. اگر رزق جو ہے نا، رزق کے دروازے، اسی لیے جو ہے نا آدمی سوچے کہ بھئی اس کا یقین پیدا ہو تو پھر آدمی جو ہے نا اللہ کی نافرمانی نہیں کرے. گناہ ہو جائے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے سے گناہ ہو جائے، بے چین ہو کر فوراً اللہ سے معافی مانگے یا اللہ معاف فرما دے. سچی پکی توبہ کر لیتا ہے بندہ. یہ چیز تو اس عنوان کے پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جو ہے نا، ہم سوچیں کہ ہم جائزہ لیں کہ آج امت کن حالات میں ہے، ہاں کس اعتبار سے حالات میں جکڑی ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عمل ہے. ہاں حالات اعمال کی وجہ سے ہیں. جب یہ یقین بنتا ہے تو بندہ عمل درست کرتا ہے، ہاں عمل کو بنانے کی فکر کرتا ہے، عمل کو صحیح کرنے کی فکر کرتا ہے. یقین میرے اس حال کا کی وجہ اصل عمل ہے. بس یہ یقین پیدا ہو جائے، پھر اللہ اسے توفیق دیتے ہیں، بھائی اپنی زبان کا عمل درست کرو، اپنے دیکھنے کا عمل درست کرو، اپنے سوچنے کا، اپنے ایک عمل اپنا اور اللہ کے درمیان، اپنے اور مخلوق کے درمیان یہ معاملات کو درست کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کیوں نقصان برداشت کریں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس بخمس، 5 کے بدلے 5 ہیں. ایک حدیث میں پانچ اعمال ایسے ہیں، اس کے نتیجے میں 5 جزائیں، 5 سزائیں، 5 اس کے اثرات ہیں. خمس بخمس، کیسی عجیب دیکھنا مختصر بات. اور پھر آپ نے فرمایا اعوذ باللہ ان تدرکوہن. صحابہ سے کہہ رہے ہیں میں اللہ سے حفاظت مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں کہ تم لوگ اس میں موجود پائے جاؤ. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت. اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لینا ہے. فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی علی الاعلان ہونے لگے، وہ طاعون میں مبتلا ہوں گے اور ایسی بیماریوں میں گرفتار ہوں گے کہ جو ان کے بڑوں نے بھی نہیں سنی ہوں گی. ایک ہے بے حیائی، ایک ہے بے حیائی کو کھلا کرنا، فحش، بے حیائی کرنا، دیکھنا، بولنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی. اس کا اثر کیا ہے؟ بیماریاں، ایسی یہ بیماریاں مرنے کے بعد نہیں ہیں دنیا میں. کیسی بیماریاں کہ نام تک نہیں سنے ہوں گے ہمارے بڑوں نے. آج دیکھیں آئے دن ایسے بیماریوں کے نام ہیں، اور بندہ ان بیماریوں کا تذکرہ کرتا ہے، ان کا جو ہے مذاکرہ کرتا ہے بھی کہ دیکھو نا بیماریوں کے جو ہے نا کیسے عجیب نام دے جا رہے ہیں، ہے نا. کوئی بول ڈیلٹا، یعنی کوئی ایک دیکھو نا نام کیسا ہے. لیکن آدمی سوچے کہ بھئی کہ اس کا کیا ہوا. اللہ اپنی زندگی کا جائزہ لے، اللہ سے معافی مانگے، اپنے اندر حیا پیدا کرے. اور پھر فرمایا جو قوم ناپنے اور تولنے میں کمی کرے گی، ناپنا تولنا ہے نا، جو قوم ناپنے اور تولنے میں کمی کرے گی. ناپنا تولنا ایک محاورہ ہے، مطلب یہ ہے کہ حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں حق تلفی کرنا. لینے پہ آتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، دینے پہ آتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں أَلَا يَظُنُّ، کیا انہیں یقین نہیں ہے، أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، یہ قیامت میں کھڑے ہوں گے ہمارے سامنے. یہ تو قیامت کا. لیکن دنیا میں کیا ہے؟ تطفیف کسے؟ لِكُلِّ شَيْءٍ تطفیف. ہر چیز میں تطفیف ہے، ہر چیز میں ڈنڈی ہو سکتی ہے، ہر چیز میں. میاں بیوی کے حقوق ہیں، شوہر پورا مطالبہ کر رہا ہے لیکن حق ادا کرنے میں حق تلف کمی ہو رہی ہے. بیوی اپنے پورے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے لیکن دینے میں کمی ہو رہی ہے. یہ تطفیف ہے. میں جاب کرتا ہوں، وقت دینے میں
کمی ہو رہی ہے، کام کرنے میں امانت نہیں ہو رہی ہے، لیکن پورا بونس، پوری سیلری، پورا مکمل، تو یہ بہت اس کا نتیجہ کیا ہے؟ حدیث میں فرمایا جو قوم ناپنے تولنے میں کمی کرے گی، قحط، تنگی اور ظالم حکمران، یہ تین چیزیں، قحط، تنگی، یعنی تنگی کا مطلب سب کچھ ہونے کے باوجود تنگ، انقباض، اندر سے تنگی ہو جائے گی، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اور پھر تیسری چیز فرمایا زکوٰۃ کے معاملے میں جو شخص حق تلفی کرے گا، زکوٰۃ ہے، حساب نہیں کر رہے، اندازہ کر رہے ہیں، صحیح نہیں ادا کر رہے، جہاں چاہے دے رہے ہیں، جس کو چاہے دے رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ بالکل اللہ کا حق ہے، وہ اللہ کے بندوں کو صحیح جگہ پہنچنا چاہیے۔ جو زکوٰۃ کے معاملے میں جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر بارشوں کو روک لیتے ہیں۔ آگے فرمایا اگر بہائم جانور نہ ہوتے تو کبھی ان پر بارشیں ہی نہ ہوتی۔ یہ تو جو ہو رہا ہے وہ جانوروں کی ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اسی لیے زکوٰۃ ہے۔ ایک چیز پر کہ زکوٰۃ کا یہ نقصان ہے۔ پھر چوتھی بات، عہد شکنی، عہد کہتے ہیں کسی سے عہد کرنا، وعدہ کرنا، اگریمنٹ کرنا کسی سے، شکن کہتے ہیں توڑنا، کوئی عہد کو توڑے، عہد کو توڑے، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے دشمنوں کو مسلط کر دیں گے، ایسے دشمن جو ان کے مال پر قبضہ کریں گے، دشمنوں پر۔ اور ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ سوال کیا، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ زمین میں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ کیوں ہیں؟ یعنی کیوں آتے ہیں؟ ایک ہے کہ سائنس بتاتی ہے، ایک ہے وحی کا علم بتا رہا ہے، جو علم یقینی ہے، غیبی ہے، پکا ہے۔ کیا بتایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کر رہی ہیں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ بدکاری کو بے باکی کی طرح، یعنی جائز کام کی طرح کرنے لگے، کوئی شرم و حیا نہیں، حرام نہیں، بس بدکاری کو عام کرنے لگے، بدکاری کرنے لگے، شراب پینے لگے اور گانے بجانے کے آلات استعمال کرنے لگے، فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان میں غیرت لاتے ہیں اور زمین کو حکم دیتے ہیں کہ ان کو ہلاؤ، جھنجھوڑو۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب زلزلہ آیا تو انہوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں مختلف شہروں میں گورنروں کو ایک خط لکھا، اور حمد و صلات کے بعد انہوں نے یہ لکھا، یہ زلزلہ زمین کا علامت عتاب الہی ہے، اللہ کی طرف سے ناراضگی کی ایک علامت ہے یہ زلزلہ۔ میں نے تمام شہروں میں لکھ بھیجا ہے فلاں فلاں تاریخ میں باہر نکل کر اللہ کے سامنے خوب رو کر آہوزاری کے ساتھ اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، توبہ کرنا، اسی لیے اللہ نہ کرے کبھی بھی جو ہے زلزلہ آئے ایسے محسوس ہو، استغفار کر لیں، صدقہ دے دیں، گنہگار ہیں، فوراً یہ عمل اللہ چاہتے ہیں، یہ فہم ہو کہ جہاں ہم رہتے ہیں کتنے کے نا ابھی گزشتہ ایک مہینے کے اندر اگر آپ سرچ کریں کتنے، کبھی کبھی تو محسوس ہی نہیں ہوتا، یعنی زلزلہ آیا فوراً یا اللہ معاف فرما دے، بس تھوڑا سا جتنا ہو سکے صدقہ، پوری امت کی طرف سے معافی مانگنا، دعائیں ہیں اللہ کے سامنے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب بندوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، بچے بکثرت مرنے لگتے ہیں، عورتیں بانجھ ہونے لگتی ہیں۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اللہ لا الہ الا ان، میں بادشاہ ہوں، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مالک الملک ہوں، سارے بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں، جو شخص میری اطاعت، دیکھیں نا قانون دیکھیں کیسا، جو شخص میری اطاعت کرتا ہے میں بادشاہوں کے دلوں میں ان کے لیے رحمت نرمی ڈال دیتا ہوں، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے تو میں انہی بادشاہوں کے دلوں کے اندر ان کے بارے میں سختی ڈال دیتا ہوں۔
لہذا تم بادشاہوں کو برا مت کہو، فلاں حاکم برا، فلاں حاکم برا، ہاں انہیں مت کوسو، یہ تو نظام اوپر کا ہے، یہ تو نظام کہاں سے چل رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے چل رہا ہے، انہیں برا مت کہو۔ ہاں ہاں پھر کیا کرو؟ میری طرف رجوع ہو جاؤ، میں اگر تم مجھ سے معافی مانگو گے میں ان کو تمہارے لیے نرم کر دوں گا۔ سوچیں، دیکھیں نا گناہوں کے اثرات، دیکھیں حدیث میں ہے یہی، حولت قلوب ملوکہم بالرأفۃ والرحمہ، اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے قلوب کو پلٹ دیتے ہیں، بادشاہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی دین مذہب کا ماننے والا ہو، نظام اوپر سے چل، لیکن جب زمین پر نافرمانیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی بادشاہ کے حاکم کے دل میں سختی ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ سختیاں کر رہا ہے، کرنے والے تو کہاں تک کیے، ہاں کیسے کیسے کیے۔ بخت نصر نے کیا ہنگامہ مچایا تھا، کیا تاریخ ہے بخت نصر کی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے یہی کہا تھا اس زمانے کے لوگوں سے، یہ بخت نظر اللہ کا عذاب بن کر آیا ہے، اللہ سے معافی مانگو۔ آخری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا، جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے بھی اس کی جو ہے نا حجو کرنے لگتے ہیں۔ یہ نظام دیکھو، جب بندہ اللہ کے ساتھ اللہ سے معاملہ بگاڑتا ہے تو لوگ جو اس کے دائیں بائیں اس کے چاہنے والے وہ بھی پلٹ جاتے ہیں، دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، جب کوئی میری اطاعت کرتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو برکتیں عطا کرتا ہوں، اور میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ اور فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو غضبناک ہوتا ہوں، اور جب میں غضبناک ہوتا ہوں تو رحمت سے دور کر دیتا ہوں، اور میری لعنت کا اثر 7 پشتوں تک چلتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گزشتہ کچھ آیتیں میں نے پڑھی تھی، یہ حدیثیں تھیں، یہ احادیث اور قرآن پاک کی ان کی روشنی میں ہمیں اس بات پر یقین کرنا ہے کہ جو عمل ہے اپنے عمل کو بنانا ہے، میرے عمل کا اثر میری زندگی پر کیا پڑے گا۔ ایک بات پڑھوں، فصل اول، معاصی کا اثر، گناہ کا اثر، آدمی علم سے محروم رہتا ہے۔ حضرت نے کہا آدمی کس سے محروم رہتا ہے؟ گناہ کے ساتھ علم آ سکتا ہے لیکن علم کا نور نہیں آ سکتا۔ یہاں جو کہا جا رہا، دیکھیں نا، اسی لیے حدیث میں فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ بھئی کتنا علم پھیلا ہے آج تو ماشاءاللہ، آئی پیڈ میں بیانوں کی کوئی کمی ہے؟ ہمارے پاس بیانات ہی بیانات ہیں، بولنا، لکھنا، سننا، لیکن علم اصل کیا ہے؟ علم ایک نور ہے، وہ نور جو ہے اللہ کی طرف سے ہدایت کا نور دل میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی لیے علم جب تقوی کے ساتھ ہو، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، یہ دونوں میں جوڑ ہے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا علم خشیت کے ساتھ، ڈر کے ساتھ۔ یہ علم مجھے بچائے گناہ سے، نافرمانی سے، لیکن علم جب آئے، علم آ رہا ہے، میں سیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، یہ کتاب بھی پڑھ رہا ہوں، وہ کتاب بھی پڑھ رہا ہوں، اس کو بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن زندگی میں گناہ ہے، نافرمانی ہے، اس علم کا کوئی اثر میری طبیعت پر، میری ذات پر، میری تنہائی پر نہیں ہے۔ وہ علم ہے اصل۔ معاصی کا اثر آدمی علم سے محروم رہتا ہے، کیونکہ علم ایک باطنی نور ہے۔ علم جو ہے معلومات کا نام نہیں ہے، جس سے غلط فہمی یہی ہوتی ہے نا، بہت نالج ہے، بہت نالج ہے، بہت بڑی بات ہے۔ نالج اصل اس کے ساتھ نور ہے، علم ایک نور ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، علم کسے کہتے ہیں؟ گناہ سے جس کا نور ختم ہو جائے۔ اور آگے فرمایا معصیت، گناہ باطن کے نور کو بجھا دیتا ہے۔ کس کو بجھا دیتا ہے؟ علم آتا ہے، نور لے کر آتا ہے۔ اسے دوستو یہ ماشاءاللہ سوچیں، اللہ نے کتنا علم دیا، کتنی چیزوں کی معلومات ہیں، لیکن آدمی سوچے کہ بھئی کہ اس علم کا نور میرے اندر ہو،
میں اس پر عمل کرتا، میں اس پر آتا، اپنی زندگی عمل پر لاتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نصیحت فرمائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کو دیکھے، بالکل نوجوان۔ امام مالک بہت بڑے امام ہیں، امام شافعی بہت چھوٹے تھے۔ دیکھا تو ماشاءاللہ بعض مرتبہ بچوں کو دیکھتے ہیں، ان کی پیشانی پر خیر، ان کے چہرے پر ایک نور، ان کی زندگی پہ ایک اثر ہوتا ہے کہ دیکھا نوجوان بالکل چھوٹا سا، کہ حضرت نے دیکھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہنے لگے، انی اری اللہ تعالی قد القى علی قلبک نورا، کہہ رہے ہیں بیٹا میں تم پر جو ہے نا ایک نور دیکھ رہا ہوں، تمہارے دل پر، تمہارے چہرے پر، تمہاری زندگی پہ ایک نور دیکھ رہا ہوں۔ میری ایک نصیحت یاد رکھو، کیا نصیحت ہے؟ فلا تطفئوا بطلبۃ المعصیہ، گناہ کے ذریعے سے، گناہ کرنے کے ذریعے اس نور کو مت بجھانا، اس نور کو مت بجھانا، گناہ کرو گے وہ نور بجھ جائے گا۔ حضرت نے دیکھتی فرمایا دیکھو میری ایک نصیحت یاد رکھو، ماشاءاللہ بہت تمہارے اندر ایک نور دیکھ رہا ہوں، اس کو کیا نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے ایک نصیحت کی، ایک بات لکھی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، میں نے اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، یاد نہیں رہتا، یہ بھول جاتا ہوں۔ تو حضرت نے کیا نہیں، یہ نہیں کہا بادام کھاؤ، یہ پڑھو، ایسا پڑھو، حضرت نے کیا کہا، فاوصانی الی ترک المعاصی، معصیت چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو۔ فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی، علم اللہ کا نور ہے اور عاصی کو، گنہگار کو یہ نور نہیں ملتا۔ الفاظ مل جائیں گے، الفاظ علم مل جائیں گے، لیکن نور نبوت، نور علم یہ اصل چیز ہے دوستو۔ اسی لیے تھوڑا ہمیں سوچنا ہے، ماشاءاللہ ہم درس میں بیٹھتے ہیں، تعلیم میں بیٹھتے ہیں، گھر میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں، اس حدیث، ہر حدیث میں نور ہے نہیں ہے نہیں، قرآن کی ایک آیت میں نور ہے نہیں ہے نہیں، تو وہ نور میرے اندر آئے، وہ نور کی حفاظت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اس کی فکر اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں۔ مقصد یہی ہے، آپ یہ کتاب دیکھ لیں، بڑی اچھی کتاب ہے جزاء الاعمال، جسے میں نے گزشتہ کہا دستی، دستی کے یعنی پاکٹ کی کتاب ہے، بڑے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بھئی گناہ کا یہ اثر ہے، گناہ کا یہ اثر ہے، پہلا چیپٹر۔ دوسرا چیپٹر ہے گناہ کا آخرت میں کیا اثر ہے۔ تیسرا ہے نیکی کے کیا دنیا میں فائدے ہیں۔ انسان جو ہے نہیں، اس کے اندر ایک حرص بھی ہے، اس کے اندر آگے بڑھنا، ایک خوف بھی ہے، بھی یہ نقصان ہے مجھے بچنا، یہ ہے مجھے آگے بڑھنا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی ایک سوال ہے کہ سالگرہ مختلف چیزوں کی سالگرہ ہوتی ہے، پیدائش کی سالگرہ، شادی کی سالگرہ، ہے نا۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ شادی کی سالگرہ جب ہو تو کیا اس وقت جو ہے گفٹ کا، ہدیے کا مطالبہ کر سکتے ہیں شوہر سے، ہے نا۔ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ جتنے بھی سالگرہ ہیں، چاہے وہ شادی کے عنوان پر ہوں، چاہے پیدائش کے عنوان پر ہوں، یہ اسلامی تقریبات کا حصہ نہیں ہے، اسلامی تہذیب اور اسلامی تقریبات کا حصہ نہیں ہے۔ اس سے احتیاط کرنا، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور رہی بات تو ہدیہ دینا، شوہر بیوی کو ہدیہ دے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، سنت ہے، اور یہ تو دیتے رہنا چاہیے۔ صرف اسی دن دینا، اس سے احتیاط کرنا چاہیے، ہے نا۔ ہاں کہ بھئی کہ کچھ ہے گفٹ دے دیے، ہدیہ دے دیے، یہ تو گھر کی زندگی کو خوشگوار بناتی ہے یہ چیز۔ تو دو چیزیں الگ الگ۔ ہدیہ دینے کے لیے اس دن کا انتظار نہ ہو، ہدیہ دینا کبھی بھی دے سکتے آپ، دیتے رہنا چاہیے، لیکن رہی بات اس دن کیونکہ یہ چیز اسلام سے جڑی ہوئی نہیں ہے، لہذا ہماری تہذیب، ہمارا جو کلچر ہے وہ سنت ہے۔ تو دوسرا ایک سوال ہے کہ
بعض لوگ ہمارے خاندان میں گھرانے میں ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے مستحق، تو سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں کیا ان کو صدقے کا بکرا ذبح کر کے ان کو گوشت دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو صدقہ بھی دے سکتے ہیں، اور صدقہ چاہے بکرے کا گوشت ہو چاہے وہ صدقہ کسی بھی طرح ہو، اس طرح وہ دینا جائز ہے۔ ایک اور سوال ہے، ایک حدیث لکھی ہے کسی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک صحابی بہت آہوزاری کے ساتھ دعا کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی کیفیت کو، کھڑے ہو گئے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا یہ اگر انہوں نے اپنی دعا کو آمین پر مکمل کیا تو ان کے لیے تو بڑی خوشخبری ہے، ہاں ان کی تو دعا تو بس ختم، اوجب کے معنی ہے قبول ہو گئی، یہ ایک حدیث ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو ایک صحابی فوراً گئے ان کے پاس، دعا کر رہے تھے، بھائی دیکھو تم اپنی دعا کے آخر میں آمین کہو، یہ بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو وہ صحابی نے اپنی دعا کے آخر میں آمین کہی۔ ایک حدیث انہوں نے لکھی ہے، ابو داؤد شریف کی ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کیا ہم اپنی ہر دعا کے آخر میں دعاؤں کے آخر میں آمین کہنا چاہیے؟ یہ سوال ہے۔ دیکھیں نا، آمین کا معنی کیا ہے؟ آمین جو ہے نا، استجب دعاءنا، آمین کا معنی ہے اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ آمین کے معنی اے اللہ تو قبول فرما۔ سب سے پہلے جب بھی ہم دعا مانگیں اس یقین کے ساتھ مانگیں اے اللہ تو میری دعا کو قبول فرما۔ پوری مکمل دعا کے بعد یعنی آخر میں ہم اپنی زبان پر آمین یا رب العالمین کہہ لے سکتے ہیں، سمجھ رہے اپنی، کیونکہ اس حدیث میں یہی ہے کہ بِأَيِّ شَيْءٍ يَخْتِمْ فَقَالَ بِآمین، آمین کے ذریعے ختم کرنا بہت اچھی۔ آمین کے ذریعے ختم کرنے کے دو معنی، ایک ہے دل کے یقین کے ساتھ کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کریں گے، دوسرا آخر میں آمین یا رب العالمین، استجب دعانا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ ہم اردو میں کہتے ہیں پوری دعا کہ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما، وہ ترجمہ ہے آمین کا، وہ ترجمہ ہے آمین کا۔ آمین بعض علماء اہل عرب علماء لکھتے ہیں آمین عربی لفظ نہیں ہے، آمین جو ہے سریانی لفظ ہے، آمین ہے نا۔ اچھا ایک سوال یہ کیے ہیں کہ صفوں میں فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا اس سے بہتر ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لیں؟ ایک سوال کیا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے وہ ضرورت اب ختم کر دی۔ الحمدللہ اب جو ہے اتصال صفوف کے ساتھ نماز ہو رہی ہے۔ دو چیزیں ہیں، مسجد میں نماز پڑھنا جماعت کا ثواب ہے، پڑھنا چاہیے۔ ضرورت کے لیے، احتیاط کے لیے علماء نے جو ہے اس کو اجازت دی تھی کہ بھی کہ صفوں میں فاصلہ کر لیں، لیکن مسجد میں پڑھنا ہے، جماعت کا ثواب ملے گا۔ اب الحمدللہ وہ چیز ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ آگے بھی حفاظت فرمائے۔ اب جو ہے بالکل جماعت کے ساتھ جب پڑھیں تو بالکل صفوں کا، کیونکہ صفوں کا اتصال، مل کر کھڑے ہونا، سیدھے کھڑے ہونا، یہ نماز کا حصہ ہے۔ چلیں جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔